اکاؤنٹس جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، جن میں سے 6 کی ہم نشاندہی کر چکے ہیں، ابھی وہ ریکارڈ آنا باقی ہے۔ اور اس سے آگے چل کے ایک اہم ترین معاملہ جو انتہائی افسوسناک ہے، اور وہ یہ کہ جو ایک سٹوری آئی ہے جس میں ایک رپورٹر ہیں انویسٹیگیٹو فخر درانی، انہوں نے ان ناموں کا 1414 جو نام پی ٹی آئی نے دیے تھے الیکشن کمیشن کو کہ یہ پی ٹی آئی کے ڈونرز ہیں، اور ان کے نام اور ان کے آگے ڈونیشنز کی تفصیل بھی دی تھی، اس کی انہوں نے تحقیقات کی۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کیونکہ میں 7 سال سے اس کیس کو جو لڑ رہا ہوں، میں نے آج تک، آپ سب گواہ ہیں کہ شوکت خانم کو میں نے اس کیس سے الگ رکھا، لیکن جب انہوں نے جرنلسٹ نے تحقیقات کی تو انہوں نے جو ریکارڈ سامنے رکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا چھوٹا سیمپل تھا، لیکن اس میں 35% جو کہ ایک بڑی تعداد ہے پرسنٹیج میں، ان صاحبان نے کہا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ڈونیشن نہیں دی، ہم نے شوکت خانم کو دی تھی۔ تو اس سے 2 معاملات اٹھتے ہیں، ایک جو میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو لسٹ دی گئی ہے یہ فیک ہے، فورجڈ ہے، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسرا کہ کیا واقعی جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں شوکت خانم میں وہ پی ٹی آئی کو ٹرانسفر کیے گئے، جیسا کہ اس سٹوری میں کہا گیا ان اشخاص نے جن کی نشاندہی کی گئی جو کہ اس لسٹ میں موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور انتہائی افسوسناک معاملہ ہے، کیونکہ اس معاملے کی ظاہر تحقیقات ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے ایک ایسی لسٹ دی ہے جو کہ جس طرح میں کلیم کرتا تھا بوگس ہے، اور اس میں ایسے نام موجود ہیں جو پی ٹی آئی کے ڈونر بھی نہیں تھے، اور شاید جس طرح کے سٹوری میں آیا ہے کہ وہ ایکچولی شوکت خانم کے ڈونرز تھے، تو یہ بہت بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اس میں نہ صرف فیک فوج لسٹ دی گئی ہے، بلکہ پیسہ جو ہے جو جس مقصد کے لیے دیا گیا تھا اسے شاید کسی اور مقصد، اور بڑے نیک مقصد کے لیے دیا گیا تھا، اس کو شاید سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو یہ تمام پہلو جو ہیں یہ ابھی آنا باقی ہیں تفصیلات میں، اور انشاءاللہ کل ہم الیکشن کمیشن کے سامنے یہ ضرور ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے کہ جو انہوں نے لسٹ دی ہے اس کے بارے میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے، اور آزادانہ تحقیقات کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تحقیقات ہوں گی، کیونکہ جو معاملہ ہے وہ ایک سیاسی جماعت جو حکمران جماعت ہے جس کی اتنی بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، جس کو پھر چھپایا گیا، یعنی اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ جو آج ہمیں دیا جا رہا ہے 4 سال خفیہ رکھا گیا۔ اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ جاری کی 4 جنوری کو اس سال، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ اسٹیٹ بینک کا تمام ریکارڈ خفیہ رکھا جائے۔ الحمدللہ الیکشن کمیشن نے اس کے برعکس فیصلہ کیا اور شفافیت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ریکارڈ ہم سے شیئر کرنے کا عہد کیا، جس کی آج پہلا دن ہے کہ ہمیں اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ دیا جائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے اب، اور انشاءاللہ ہماری پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن، چونکہ اب یہ کیس اسکروٹنی کمیٹی سے الیکشن کمیشن میں آ چکا ہے، آنے والے ہفتوں میں جو بھی معاملات ابھی باقی ہیں سامنے آنے کے، اس کو سامنے رکھ کے مقصد ہمارا کیا ہے کہ جب فیصلے کا وقت آئے تو الیکشن کمیشن کے پاس تمام انفارمیشن، کریڈیبل انفارمیشن، سرٹیفائیڈ انفارمیشن ہو، تاکہ کسی قسم کا کوئی جھول نہ رہ جائے۔ یہ ایک تاریخی کیس ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ موڑ دے گی، کیونکہ جب تک حکمران جماعت یا بڑی جماعتیں جب تک وہ قانون کے نیچے نہیں آئیں گی، پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پاکستان میں جماعتوں کو قانون کے تابع کرنا ہے، اور اس کی مثال پی ٹی آئی بنے گی انشاءاللہ، اور پی ٹی آئی وہ مثال بنے گی کہ جس کے ذریعے پی ٹی آئی میں جتنے بھی یہ لوگ تھے جو اس لا قانونیت میں ملوث تھے، اوپر سے لے کے نیچے تک تمام کی نشاندہی ہوگی کہ کیسے ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا، کون لوگ تھے جنہوں نے اجازت دی، کون لوگ تھے جو کیش چیک سائن کرتے تھے اور ملازمین کے اکاؤنٹوں سے پیسہ نکالتے تھے۔ یہ بڑے سنگین معاملات ہیں اور اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے، لیکن اس سے ہمیں گزرنا ہے۔ جب تک ہم پاکستان تحریک انصاف
یہ جو عمران خان دعوے کرتے ہیں کہ میں نے 90 دن میں کرپشن ختم کر دی، تو وہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ حالیہ دور کی یہ کرپٹ ترین حکومت ہے، تو یہ کوئی کووڈ کی طرح کوئی نیا کرپشن کا ویریئنٹ سامنے آیا جو جب 90 دن میں ختم ہوگی اور اس کے بعد اتنی بڑی ہے کہ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی بنیاد یہ کیس ہے۔ اگر یہ کیس کا فیصلہ ہو جاتا، اگر احتساب ہو جاتا، تو آج پاکستان ان ملکوں میں نہ ہوتا جہاں کرپشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، 140ویں نمبر پہ چلا گیا۔ اس جماعت کے نیچے، جس جماعت کی بنیاد ہی یہ تھی کہ ہم نے پاکستان میں کرپشن کو کم کرنا ہے، ہم نے کرپٹ لوگوں سے ہٹ کے رہنا ہے، ہم نے صاف شفاف قیادت لانی ہے، تو یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، یہ اس بات کی ایک قسم کی تصدیق کر رہی ہے کہ پاکستان میں ہر لحاظ سے کرپشن کیسے بڑھی ہے، اور اس کی زندہ مثال پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اکاؤنٹس ہیں۔ اور یہ جب معاملات پورے کھلیں گے اور احتساب کا عمل شروع ہوگا، انشاءاللہ اسی تحریک انصاف کو ہم قابل، باصلاحیت، ایماندار لوگوں کو لائیں گے اور اس کو دوبارہ تازہ کریں گے اور عوام کے سامنے وہ قیادت لائیں گے جس کا ہم نے ان سے عہد کیا تھا، جو پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کو آگے بڑھا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔